السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ آج میری آواز میرا ساتھ نہیں دے رہی۔ آج مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں ان واقعات کو جو میری نظر سے گزرے ہیں کس طرح سے قلم بند کروں۔ آج میں بے تحاشا روئی ہوں۔ اس رونے کی وجہ سے میرا گلا بیٹھ چکا ہے۔ آواز آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی کہ میری گلے سے آواز بھی نہیں نکل رہی۔ اتنا دردناک، اتنا افسوسناک واقعہ، اور لوگ سوئے رہے۔ کوئی سونے سے مراد یہ کہ ان کے ضمیر سوئے رہے، کوئی بھی ان کو بچا نہ سکا۔ دو واقعات ہیں میری نظر میں جنہوں نے مجھے اندر تک توڑ کے رکھ دیا کہ ہم اپنے پیارے پاکستان، پیارے ملک میں بھی محفوظ نہیں ہیں۔ میں پہلے بھی گائے بگائے آپ کو آگاہ کر رہی ہوں جو حالات چل رہے ہیں، لیکن اب مزید یہ ظلم جو ہے وہ بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں کوئی نہ کوئی آواز تو اٹھانی ہوگی۔ آج میرے الفاظ بھی میرا ساتھ نہیں دے رہے۔ میں بہت زیادہ جو ہے ڈس ہارٹ ہوئی ہوں، بہت زیادہ۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ رحیم یار خان میں آج سے کچھ دن پہلے، یعنی غالباً اس جمعے کو نہیں، اس سے پچھلے جمعے کو، اس ٹائم جب ساری دنیا اللہ کے حضور سجدہ ریز تھی، جمعے کی نمازیں ادا کی جا رہی تھیں، اور اس وقت وہاں کے ایک انسان نے، ایک بیوہ خاتون جن کے 3 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، جن میں ایک 1.5 سال کا بچہ بھی شامل ہے، اور مزید ان کے ساتھ 2 اور بہنیں، 3 بہنوں کو ان کی دکان میں ہی زندہ جلا دیا، ان کے گھر میں ہی زندہ جلا دیا۔ یہ ہمارے وڈیروں کا احسان ہے جو یہ ہم پر کر رہے ہیں، اپنے پیسے کے زور پہ اور اپنی پاور کے زور پہ وہ لوگوں کو ان کی زندگیوں سے کھیل رہے ہیں۔ پلیز آج آپ میرے الفاظ پہ میرا دھیان نہ دیجیے گا۔ مجھے خود سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کن الفاظ میں افسوس کا اظہار کروں۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ یہ حادثہ اور اس سے انہی دنوں میں آگے پیچھے تھوڑے دنوں کے فرق کے ساتھ ایک اور حادثہ جو ایک 1 ویلر بچہ شاہ نواز تھا لاہور میں، اس کے ساتھ پیش آیا۔ وہ اپنے دوستوں سے اسلام آباد سے گھومتا ہوا واپس آ رہا تھا، تو اس کے ہی کمپیٹیٹر نے، جس کا نام شاپر کہا جا رہا ہے، اس نے گولی مار کے چھلنی کر دیا۔ وہ بچہ بے شک ایک غلط کام کر رہا تھا، 1 ویلنگ غلط ہے، لیکن اس نے کسی کو ذاتی طور پہ کوئی نقصان نہیں پہنچایا تھا۔ وہ بہت ہی اچھا بچہ تھا، سب اس کی تعریف کر رہے تھے، اس کے محلے والے بھی، نیوز میں جو دیکھا سنا آپ کو بتا رہے ہیں کہ بہت اچھا بچہ تھا۔ اس کے استاد بھی اس کی تعریف کر رہے تھے، اس کے دوست اس کے لیے جان دے رہے تھے کہ وہ اتنا اچھا بچہ تھا۔ لیکن 1 ویلنگ ٹھیک ہے، ایک جرم ہے، لیکن اس کی سزا دینے کا حق کسی کو نہیں ہوتا سوائے پولیس کے یا گورنمنٹ کو۔ گورنمنٹ کے ادارے اسے سزا دیتے، پولیس سزا دیتی، ان کا حق تھا، لیکن انہوں نے نہیں، بلکہ اس کے ہی کمپیٹیٹر جو شاید اس کی جیت کو برداشت نہ کر سکا، اس نے اس کو سرے عام گولیاں مار کے چھلنی کر دیا۔ ان 2 واقعات کی وجہ سے جب میری نظر سے آگے پیچھے گزرے ہیں تو بہت ہی پریشانی کا ساتھ ہوا، بہت زیادہ۔
کہ اب ہمارے بچے کہیں محفوظ نہیں ہیں، ہماری عورتیں کہیں محفوظ نہیں ہیں۔ ہم اپنے ہی پاکستان میں ہر لمحہ ڈر کے گزاریں۔ پہلے ہی بچوں کے اغوا کی بہت کیسز سامنے آ رہے ہیں، بہت گینگ پھیل چکے ہیں۔ ہم کس روئیں، کس مسئلے کے لیے روئیں؟ لوگوں کے اپنے گھر میں کھانا پینا مشکل ہوا ہے، 2 وقت کی روٹی پوری کرنے مشکل ہوئی ہے۔ لوگ اپنی روٹی کے لیے جئیں یا اس ڈر کے ساتھ جئیں کہ ہم باہر نکلیں گے، ہمارے پیچھے سے بچوں کے ساتھ یا بیویوں کے ساتھ یا بہنوں کے ساتھ حادثات ہو جائیں گے، اور مہنگائی کی جنگ سے تو پہلے ہی لڑے ہیں، بچے اغوا ہو رہے ہیں۔ کون سے ظلم ہیں جو اب یہاں پہ نہیں ہو رہے؟ کیا کوئی ان کا جواب دے گا کہ ان سب کا ذمہ دار کون ہے جو ان سے ہم سب کو بچائے گا؟ کون ہے جو حضرت عمر کا کردار ادا کر کے اس ملک میں پرامن بنائے گا، امن لائے گا، اس کو ترقی دے گا، اس کے اندر سے یہ خوف و ڈر اور ہراس ختم کرے گا اور ان ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچائے گا؟ کاش کوئی ایسا بندہ پیدا ہو جائے، کاش کوئی ایسا بندہ سامنے آ جائے جو ان تمام مسائل کو نکالے، اس ڈر کو، اس خوف کو ہمارے اندر سے ختم کر دے کہ ہم لوگ جو ہیں اب اپنے گھروں میں بھی محفوظ نہیں ہیں۔ وہ بیوہ عورت جس کے ساتھ 2 اور عورتیں زندہ جلا دی گئیں، کیا قصور تھا ان کو؟ غریب سے محلے کی شریف عورتیں جو اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے لڑ رہی تھی اور چھوٹی سی دکان بنا کے وہ محنت کر رہی تھی، مزدوری کر رہی تھی اور اپنے بچوں کا پال رہی تھی۔ ابھی تک ریزن سمجھ میں نہیں آئی، نہ پتہ چلی ہے کہ کس وجہ سے ان کو جلا دیا گیا، مگر ان کو بھی کسی وڈیرے نے ہی جلا دیا۔ یہ ظلم کب تک ہم برداشت کرتے رہیں گے؟ کب تک؟ میرا سب سے سوال ہے، کوئی ہے جو مجھے اس کا جواب دے سکے؟ کوئی بتا سکتا ہے کہ کب تک ہم اس چکی میں پستے رہیں گے؟ کب تک یہ ظلم سہتے رہیں گے اور کب تک ہم ایسے ہی ظالم قصے سنتے رہیں گے؟ آج الفاظ نہیں ہیں میرے پاس، مجھے نہیں پتہ میں کیا کہہ رہی ہوں، لیکن میں بہت روئی ہوں، بہت رونا آیا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کو محفوظ رکھے، ہماری اولادوں کو، ہماری نسلوں کو، ہمارے آس پڑوس کے لوگوں کو، ہر مسلمان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔